وعلیکم السلام۔ میری عمر 28 سال ہے اور شادی شدہ ہوں۔ خواب میں دیکھا کہ ایک جگہ کھڑی ہوں میدان میں، اور پیچھے سے آواز آتی ہے کہ جو دجال کا ٹریک ہے وہ اس ٹریک میں نکل چکا ہے۔ اور پھر منظر بدلتا ہے۔ اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ شہر کے درمیان میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں اور چاروں طرف تباہی اور تباہی ہوتی ہے۔ تو میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا ہے امی؟ میں کہتی ہوں کہ دجال آ گیا ہے اور اس نے یہ تباہی مچائی ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں وہ ہمیں دیکھ نہ لے اور ہمارے پیچھے نہ آ جائے۔ دور سے دیکھتی ہوں ایک شخص آ رہا ہے تو میں اس کو پہچان لیتی ہوں، یہی دجال ہے۔ میں اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے بھاگتی ہوں اور پیچھے بھی بار بار دیکھ رہی ہوتی ہوں، اور وہ ہمارے پیچھے ہی آ رہا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہنچتی ہوں، سیڑھیاں ہیں اوپر جا رہی ہیں، اور اوپر ایک دروازہ لگا ہے جہاں سے بہت تیز روشنی آ رہی ہے سفید کلر کی۔ میں کہتی ہوں میں اس دروازے سے کسی طرح گزر جاؤں گی نا تو میں اس دجال سے بچ جاؤں گی۔ میں بچوں کا ہاتھ پکڑتی ہوں، بھاگتی ہوں دروازے کی طرف، اور میں مجھے اندر دیکھتی ہوں تو اندر سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ مدینہ منورہ ہوتا ہے۔ اور میں سوچتی ہوں جلدی سے میں اس میں داخل ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ یہ میرے کسی بچے میں سے ایک بچے کو پکڑ لے۔ ابھی میں اس کی دہلیز پہ پاؤں ہی رکھتی ہوں کہ میری آنکھ کھل جاتی ہے، دروازے کی دہلیز۔ کہاں رہتے ہو؟ میں خانپور میں۔ دجال کے بارے میں آپ نے بہت ساری داستانیں اور بہت سارے واقعات سنے ہوئے ہیں، اور آپ دجال سے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدجال یہ بھی پڑھتی ہوں گی اور یہ پڑھا کریں۔ آگے یہ جو دجال ہے، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ دجال ایک فزیکل ایک بندے کا نام ہے، فزیکل ایک بندے کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوگا۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، اور امام مہدی نے بھی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نا، وہ رسول ہے۔ رسول کا معنی اس کے میننگ ہے مسنجر کے، پیغام دینے والے کے۔ ان کے اوپر پیغام کی کوئی ذمہ داریاں ہیں، ان کے اوپر کوئی لائبلٹی اور ڈیوٹیز ہیں، انہوں نے وہ ادا کرنی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام نے بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی، اور دجال نے بھی۔ اس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے، اللہ نے اس کو کچھ ایکسٹرا شکتی دی ہوگی۔ یہ سب کچھ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو انسان دجال کو دیکھ کر چھپ جائے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اس فتنے سے بچا لیا، اس نے اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لیا۔ آپ خواب کے اندر دجال یہ فتنے ہیں، اور یہ جو میں نے یہ بات بولی ہے کہ وہ دجال فزیکل ایک انسان کا نام ہے جو بنی آدم سے ہوگا، لیکن یہاں پر اس خطے کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں یہ سب کچھ جو کچھ ہوا، وہاں پر ایک اسرائیل ملک ایک دجال کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے، اور وہاں پر وہ جو اللہ نے فرمایا، رسول پاک نے فرمایا کہ جس کو چاہے گا بارش نازل کر دے گا، ٹیکنالوجی آگے بڑھ جائے گی، جس کو چاہے گا جو اس کا تابع ہو جائے گا اس کے بارے میں آئے، لیکن آخرت تباہ۔ یہ اسرائیل اس کے معنی میں آتا ہے کہ جو اسرائیل کو تسلیم کرے گا یہ اس کے لیے سارا کچھ اس کی فیور میں کر دیں گے، معاملات جو ورلڈ میں ہوں گے۔ لیکن میں نے یہ کہا، تیسری دفعہ کہنے لگا ہوں کہ یہ دجال المعنوی میننگ کے لحاظ سے یہ بھی ایک دجال کا رول ادا کر رہا ہے، لیکن اور یہ اس کی جو ایکٹیویٹی ہے آگے بڑھے گی، اور طاقت ہے جو آگے بڑھے گی۔ دیکھو فلاں ملک نے آفر کی کہ ہم آ کر آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آؤ۔ فلاں ملک نے کہا اسرائیل کو ہم آتے ہیں، آؤ۔ اسرائیل نے کہا، ترکی نے کہا
ترکی نے کہا ہم آتے ہیں، انہوں نے مانا نہیں ہے، خبروں میں چیک کر کے دیکھ لو، ترکی نے کہا کہ ہم بھی آتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں تم رہنے دو۔ جانتے ہو کیوں کہا تم رہنے دو؟ کیونکہ خواب کی تعبیر میں آیا ہوا ہے ان کی موت ترکیوں کے ہاتھ میں ہونی ہے، عربوں سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ ویل للعرب، ہر بری عادت، ہر بری حرکت، ہر برے طرح کا شرک، یہ سارا عربوں میں ٹرانسفر ہونا ہے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا۔ رسول پاک نے فرمایا ویل للعرب، ویل للعرب، پتہ نہیں 50 حدیثوں میں یہ ذکر آیا ہے مختلف موقعوں اور فتنوں کے حوالے سے۔ ترکی کو نہیں نہ قبول کر رہے کیونکہ ترکی کے ہاتھوں ان کی موت ہے۔ وہ میں نے خواب کی تعبیر میں بیان کیا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ تو یہاں جو فزیکل دجال ہے جو ریئل میں آئے گا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب نظر آئے یا پتہ چلے ایریے میں آیا ہے، اس کو مسیح دجال کہتے ہیں۔ مسیح اس کو کہتے ہیں جو جتنا اس کا دنیا میں رہنے کا ٹائم ہے اس نے پوری زمین کو چھونا ہے، پورے خطوں سے اس نے گزرنا ہے، ہر علاقے میں، ہر محلے میں۔ وہ دن لمبے ہوں گے، وہ عام دنوں جیسے نہیں ہوں گے، شاید 40 دن ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو پکڑ کر اور اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہو اور فتنوں سے بچ کر زندگی بسر کر رہی ہو اور آپ اس سے دور بھاگ رہی ہو۔ شاید مجھے نہیں یاد آ رہا کہ حدیث ہے یا کسی عرب کا قول ہے، شاید وہ اس کے بارے میں ہے یا کوئی اور ہے، فرّ من الدجال کا فرارک من الاسد، یا اس کی حدیث مجزوم کے بارے ہے، فرّ من المجزوم کا فرارک من الاسد۔ آپ جو بھاگ رہی ہو اپنا ایمان بچا رہی ہو۔ بڑے بڑے وہاں ہوں گے جو دعویٰ کریں گے میں بڑا مومن ہوں، ارے مجھے کوئی اپنی باتوں میں نہیں اتار سکتا، کسی کے بس میں کچھ نہیں رہے گا۔ ایک ہی بات ہے کہ محفوظ جگہ پر پہنچو، اس سے بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ۔ وہ جو گھر آپ نے دیکھا جس کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، وہ آپ سیکیور زون تلاش کرو گی۔ آگے دجال کا اور بڑی قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے کا ٹائم قریب ہے۔ اللہ آپ کو سیکیور کرے گا، آپ کو اور آپ کے بچوں کو اس فتنے سے سیکیور کرے گا۔ خواب کی تعبیر میں 100% یہ آ رہا ہے۔ اللہ آپ کو، اگر آپ کی زندگی میں یہ معاملہ ہوتا ہے دجال کے ظاہر ہونے کا، تو اللہ آپ کو اس کے شر سے محفوظ کرے گا۔ آپ کے لیے 100% یہ خوشخبری ہے۔ جانتی ہو یہ خوشخبری کہاں سے نکلی؟ نہیں، آپ کو بہتر بتاؤ۔ آپ نے خواب کے لاس پر گنبد خضرا دیکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ اور مکہ، ان کے 2 حرم میں دجال داخل نہیں ہوگا، اس کی اپروچ نہیں ہوگی ان تک پہنچنے کے لیے۔ وہاں فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہوں گے، پہرا دے رہے ہوں گے۔ تو یہاں جب آپ نے اس موقع پر آپ نے جب گنبد خضرا دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیکیور زون میں ہوگی، چاہے چھپ کر یا مدینے میں یا کیسے بھی۔ آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے، لوجک سمجھ آ گئی ہے ساری؟ جی بہت اچھے طریقے سے۔ آپ محفوظ رہو گی اس فتنے سے، وہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ما من نبی الا نبہ امتہ من فتنۃ الدجال او کما قال علیہ السلام۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، ہر نبی نے ڈرایا ہے۔ وہ فتنہ اتنا بڑا ہے، اور اللہ آپ کو دین دے گا، ایمان دے گا، صحت دے گا، سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ خواب کی تعبیر میں آپ سورۃ کہف پڑھتی ہو جمعے والے دن؟ یہ خواب آج ہو سکتی ہے جو ہر جمعے میں سورۃ کہف پڑھتی ہو، کیونکہ اس کا پڑھنا وہ دجال کے فتنے سے انسان کو محفوظ رکھے گا۔ تو یہ خواب آج ہو سکتی ہے۔ آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی گئی ہے۔